کان کھول لو، ذرا سمجھ جاؤ، اپنے تفکرات تخیلات کو سیٹ پر رکھ دو، متوجہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، تم ہی بے وقوف ہو. جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تم نہیں جانتے. وطن سامنے سورۃ الحدید آیت نمبر 10 اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. استوا بمعنی برابر، نہیں برابر ہو سکتے. من انفق من قبل الفتح وقاتل، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العزت نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. ہم انسانوں میں اس وقت جو مسلمان بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ہم میں سے بعض کے ہاں بہت جو ہے نا قرب ہے ان کا، اللہ کے ہاں بہت قریب ہیں، اور ہم جیسے گناہگار بہت بعید ہیں. تو یہ تقسیمات ہے. ایسے ہی صحابہ کرام کے اندر تقسیمات تھی. اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے درمیان فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. اسی طرح صحابہ اکرام فرمایا لا یستوی منکم، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم جو صحابہ اکرام سب کے سب ہو برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں سے جو من انفق من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وقاتل اور وہ جہاد میں شریک ہوتے رہے. یہ فتح مکہ کے بعد یہ لوگ اور پہلے والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اگلی بات اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اعظم یہاں پر ارشاد فرمایا لیکن عظیم بہت بڑا، اعظم بہت ہی بڑا، جس کو اللہ پاک بڑا کہیں اس کو کیا کہیں، فرمایا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے درجے کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، جہاد کیا اللہ کے راستے میں. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کا ہر صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور آخری صحابی جو سب سے آخر میں جس نے اسلام قبول کیا، ہر ایک صحابی کے متعلق آپ سے کیا وعدہ ہے، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، الحسنى یعنی الجنہ. میرا آپ سے وعدہ ہے میں آپ کے ہر صحابی کو جنت عطا فرماؤں گا. یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد بیان فرما دیا. ان صحابہ اکرام میں سے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت تقریباً کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب ان میں سے اللہ رب العزت نے تخصیص فرمائی ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 18، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ اکبر. پچھلی آیت کے اندر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے رسول، اے نبی، ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے ہم آپ کے ہر صحابی کو جنت دیں گے. جب بھائی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اپنے نبی سے تو مجھے پھر اختیار ہے کہ میں ان کے جنت اور جہنم کے فیصلے کروں. کیا پدی کا شوربہ، کیا اختیار ہے مجھے. آج کے کسی بھی شخص کو کیا اختیار ہے کہ صحابہ اکرام کے متعلق وہ اس بحث میں پڑے کہ فلاں جنتی ہے فلاں جنتی نہیں ہے. میرے اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اپنے نبی سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں گا. پھر ان میں سے تخصیص فرمائی اللہ رب العزت نے جو جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے
تو सुलह हुदैबिया हुई, जहां पर तकरीबन 1400 से लेकर 1500 1450 1500 मुख्तलिफ रवायतें हैं। सहाबा इकराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और जिस वक्त वो वाक़या मशहूर हो गया कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से बेत ली कि जिस वक्त तक हम उस्मान के खून का बदला ना लेंगे वापस नहीं जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक लक़द रजी ये माजी का सीगा है, इस पर कद दाखिल हो जाए अरबी ग्रामर के अंदर तो इसके अंदर मजीद ताकीद आ जाती है, और फिर लाम ताकीद का भी आ जाए, इसमें ताकीद दर ताकीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाई। अलबत्ता तहकीक यकीनन रजी अल्लाह पाक राजी हो गया। किन से? अनिल मुमिनीन, किन से? बोलिए, ईमान वालों से। क्या उन ईमान वालों में 1500 सहाबा इकराम में सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे या नहीं थे? आप जवाब दीजिए। क्या उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके अंदर मौजूद थे या नहीं थे? उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके अंदर मौजूद थे या नहीं थे? अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं हम इन ईमान वालों से राजी हो गए। तो भाई जब अल्लाह 1445 साल पहले ऐलान फरमा चुके हैं अपनी लारेल किताब के अंदर में राजी हो गया इनसे, तुझे अब क्या हो गया? तू क्यों नाराज होता है इनसे? तुझे कौन सी मौत आ गई है तू कहता है मैं राजी नहीं इनसे? तू क्यों इनके ऊपर तबर्राबाजी करता है? क्यों इस जुबान को जो है ना दराज करता है? इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कुर्बान जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत पर, अल्लाह ने सहाबा इकराम की उस कैफियत को, उन हालात को बयान किया। इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इन सहाबा इकराम ने आपके हाथ पर बैठ की, तहत अश-शजरा, जिस दरख्त के नीचे बैठे, अल्लाह पाक ने उसका भी तज़किरा फरमाया। दरख्त के नीचे बैठकर इन सहाबा इकराम ने आपके हाथ पर बैठ की, फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया हम जानते हैं जो उनके दिलों में है। 1500 सहाबा इकराम के दिलों के अंदर जो बात थी, अल्लाह की जात जानती थी कि ये पक्के ईमान वाले हैं, ये पक्के मोमिन हैं। आज तुम्हें क्या हो गया? तुम कहते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद सबके सब फिर गए सियार चलोगे, तो अल्लाह ने क्या फरमा दिया? फिर फअंज़ल सकीनत अलैहिम व अताबहुम फतहन करीबा। इससे पहले इन 10,000 में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और खास फरमाया, ग़ज़वा उहद हुआ जिस वक्त हक और बातिल का मार्का हुआ, सबसे पहले मार्का, उनमें सिर्फ 313 सहाबा इकराम को में शामिल हुए। सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया जो भी मेरे साथी सहाबा इकराम ग़ज़वा बदर में शरीक हुए हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके तमाम अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया है। इअमलू मा शिअ्तुम क़द ग़फ़रतु लकुम वबद्दलतु सय्यिआतिकुम हसना, जो तुम्हारा दिल चाहता है करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, और आप मुझे जवाब दीजिए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात अपनी तरफ से कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, इस वक्त अल्लाह की वही आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया अपने सहाबा इकराम में, उनमें क्या सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद नहीं थे? बोलिए जी, क्या फारूक आदम मौजूद नहीं थे? उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो अपने घरवाली की वजह से नहीं शामिल हो सके, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस्मान तुम क्यों परेशान होते हो, तुम भी शुहदाए बदर के शरीकों में तुम भी शरीक हो गए। फिर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माल गनीमत तकसीम फरमाया उनमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी शामिल फरमाया और उनका नाम बदर के शुहदा में शामिल फरमाया। क्या वो मौजूद नहीं थे? मुहतरम सामीन, इससे आगे तखसीस कीजिए, अशरा मुबश्शरा किनको कहा जाता है? कोई साथी जवाब देंगे? अशरा मुबश्शरा किन सहाबा को कहा जाता है? जी जी, जी अभी जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। और साथ 10 सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, एक ही मजमे में, एक ही जगह पर तमाम के तमाम सब सहाबा को इन जन्नत 10 सहाबा को बशारत दी एक ही मजमे के अंदर। फरमाया ये तब जो है ना
یہ 10 صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مبشرہ جنتی. ان میں سب سے پہلے نام کس کا آتا ہے؟ بولیے جی. دوسرا نام کس کا آتا ہے؟ فاروق اعظم کا. او بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر اقدس سے ارشاد فرما رہے ہیں یہ میرے صحابہ جنتی ہیں، یہ میرے صحابہ جنتی ہیں، یہ میرے صحابہ جنتی ہیں. تمہیں کیا ہو گیا؟ اس باؤل کتے نے کاٹ ڈالا ہے، تم کہتے ہو یہ جنتی نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتے. او بھائی ذرا عقل کے ناخن لے. تو کہتا ہے کل جنت میں جائیں گے، اللہ نے آج ہی ان کو جنت میں سلا رکھا ہے. کون کون ساتھی کہے مدینہ منورہ؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. کیا آپ نے وہاں پر نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پڑھا؟ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جنت کا ٹکڑا اللہ رب العزت نے زمین پر نازل فرمایا. اس میں آج بھی ابو بکر عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے. محترم سامعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس ترین جماعت ہے. سوالات آج میں نے آپ سے کرنے ہیں، آپ انشاءاللہ جواب دے رہے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ علم عمر میں برکت عطا فرمائے. ابھی جو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کس کس ساتھی نے دیکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے؟ نہیں دیکھا نا. ابھی ہم نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی، آپ حضرات نے الحمدللہ سورۃ کہف پڑھی، سورۃ دخان پڑھی، صبح کے وقت آپ نے سورۃ یاسین پڑھی، دیگر قرآن کریم کے 3 4 5 10 پارے پڑھے. الحمدللہ. آپ جو ابھی تلاوت کریں گے قرآن کریم کی شام تک، جن لوگوں نے نہیں پڑھی شام تک، عصر تک، مغرب تک وہ سورۃ کہف انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ساتھی نے دیکھا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے؟ جو ہم ابھی حج کر کے آئے ہیں بہت سارے ساتھی، کس ساتھی نے دیکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حج فرمایا؟ جہاد کے اندر کس نے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی زندگی، باہر کی زندگی، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، آئینی زندگی، یہ تمام کس نے دیکھی ہیں؟ ہم میں سے دیکھی کسی نے نہیں دیکھی. ہم تک یہ دین کن لوگوں نے پہنچایا ہے؟ بیان کیجئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مقدس ترین صحابہ و اہل بیت نے بیان کیا ہے. اگر ہم صحابہ اکرام کو درمیان سے ہٹا دیں، میرے عزیز دوستو، اگر ہم ان کو مسلم نہ مانیں، ان کو جنتی نہ مانیں، ایمان والا نہ مانیں، ہمارے پاس قرآن کریم نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. بھئی کون سی نماز پڑھ رہے ہو آپ؟ پہنچاؤ تو لوگو صحیح. واسطہ سے بیان ہوتا ہے. مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا ہے، انہوں نے اس استاد سے بیان کیا ہے، یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. انہوں نے ہمیں دین پہنچایا ہے. دشمن کی میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرے عزیز دوستو، دشمن بڑا مکار ہے. جس طرح مال کے، سونے کے ڈاکو ہیں، اس طرح میرے اور آپ کے ایمان کے ڈاکو ہر طرح ہر روم میں پھر رہے ہیں. اگر وہ ڈائریکٹ قرآن کریم کو نشانہ بنائے نا، جس طرح سویڈن والوں نے کیا، تو پورے مسلمان متحد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائے تو پورے مسلمان متحد ہیں، سب کچھ ختم ہے. جینا مرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس عزت کے لیے، قرآن کریم کی ناموس عزت کے لیے. ہمیں یہ زندگی پیاری نہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پیاری ہے، قرآن کی حرمت پیاری ہے. لیکن دشمن دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ابھی ان کے اندر ایمانی جرت باقی ہے، غیرت باقی ہے، حمیت باقی ہے، لہذا ہم ڈائریکٹ اگر قرآن صاحب قرآن پر حملہ کریں گے یہ سب کے سب لوگ باہر آ جائیں گے. لہذا تم کیا کرو؟ جو شریعت اسلام کے عینی شاہدین گواہ ہیں تو ان پر وار کرو، اور اگر سب پر وار کیا تب بھی تم ناکام ہو جاؤ گے. کیوں؟ سب کے متعلق تو قرآن کریم نے بھی کہہ دیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ اکرام کی کیا کہنا ہے. اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو گھوڑے دوڑتے تھے نا، جو گھوڑے دوڑتے تھے میدان جہاد کے اندر، ان کی جو ٹاپیں تھی اللہ نے ان کی قسمیں کھائی. صحابہ اکرام کی کیا کہنے. تو ان کا مقصد کیا ہے کہ عین شاہدین پر طعن تشنیع کی جائے، ایک ایک کر ان کو درمیان سے ہٹایا جائے. یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، آپ کے صحابہ اکرام پر حملہ کیا. یہی وہ لوگ ہیں
جنہوں نے سیدنا عثمان ابن عفان کو مدینۃ الرسول کے اندر شہید کیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نعرہ لگایا اور ان کو بیعت شہید کیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا اور ان کو شہید کیا. یہی وہ لوگ ہیں, انہی کی اولاد ہے جنہوں نے کربلا میں بلا کر, میں نہیں کہہ رہا, میں اگر آپ میری بات پر آئیں گے آپ کہیں گے آپ تو غلط بات بیان کر رہے ہیں. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں جامعہ عروۃ الوثقیٰ, ان حضرات نے دیکھا ہوگا یہاں جو ہے نا گجمتا کے قریب بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں کے بہت بڑے ایک عالم ہیں, میں اگر نام تو ان کا نہیں لیتا آپ حضرات سن لیجیے گا. وہ خود کہتے ہیں کوفہ کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے والے کوفی تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا انہوں نے شہید کروایا ہے. اس وقت انہوں نے نام لیا باقاعدہ کہ اہل تشیع نے بلا کر انہوں نے شہید کروایا ہے, تو تمام کے تمام لوگ ان کے مقتدى فکر کے ان کے خلاف ہو گئے کہ تم نے حقیقت بات بیان کر دی. یہ وہی لوگ ہیں عبداللہ ابن سبا کی اولاد جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا. اس کے بعد اما عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مشاجرات کروائے. وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑائیاں کروائیں. یہ وہی لوگ ہیں ابن سبا کی اولاد ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ دین کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور جو عین شاہدین ہیں ان کو ٹارگٹ کریں, اس کے بعد دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی. آپ کے دل کے اندر کسی کی نفرت ہو, آپ اس کا نام لینا پسند کریں گے؟ آپ اس کی دکان پر جائیں گے, کوئی چیز خریدیں گے؟ بھائی نہیں, نفرت ہے, میں تو وہ گلی بھی اختیار نہیں کرتا, میرا دشمن وہاں پر رہتا ہے. مقصد یہ ہے میرے عزیز دوستو. اب آئیے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قرآن کریم سے مانگے. اب آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. کیوں؟ اس لیے فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه, رواه البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. کیوں؟ اس لیے اگر آج کے دن تم احد کے برابر سونا خرچ کرو گے, 1 تولہ نہیں فرمایا, 1 کلو نہیں فرمایا, 1 ٹن من وغیرہ نہیں فرمایا, احد پہاڑ کے برابر. آپ حضرات نے جو مدینہ گئے ہیں دیکھا نا احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے. اب تو خیر بہت سارا کاٹ بھی لیا ہے انہوں نے, لیکن کتنا بڑا پہاڑ ہے. فرمایا اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالو تو صحابہ اکرام نے جنہوں نے 1 مد یا نصف مد خرچ کیا تھا, تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اس 1 مد یا نصف مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ مد ایک پیمانہ تھا مدینے کے اندر جس کی تقریباً وزن اس وقت آپ لگائیں تو 3.5 سیر بنتے ہیں. فرمایا تمہارا 3.5 سیر اگر صحابہ اکرام نے خرچ کیا, یہ مثال کے ذریعے فرمایا, یا اس کا ہاف بھی خرچ کیا, تب بھی تم ان کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ انہوں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے ان آنکھوں کے ذریعے سے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے ان کانوں کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر وضو فرمایا ہے, ہاتھوں میں لیا ہے پانی, تھوک کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو لے کر اپنے جسم پر مل لیا ہے. جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا ہے وہاں پر اپنی جانیں قربان کر دی ہے, اپنے آل و اولاد مال و سب کچھ قربان کر دیا ہے. اس لیے تم ان کے برابر ہرگز نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کبھی بھی اس زبان کو دراز مت کرنا ان لوگوں کے متعلق. دوسرے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, لوگوں کی لعنت. اس کا مطلب ہوتا ہے تم اللہ کی رحمت سے تم دور ہو, اللہ کا غضب, اللہ کا قہر تمہارے اوپر نازل ہو. اس کا یہ مطلب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صب اصحابی, جس شخص نے میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہا, فرمایا فعلیہ لعنت اللہ, اس پر اللہ کی لعنت, والملائکہ, اللہ کے کلہم, سب کے سب فرشتوں کی لعنت ہو, والناس اجمعین, اور تمام کے تمام اولین و آخرین انسانوں کی لعنت ہو. اس لیے اس زبان کو بڑے احتیاط سے چلانا ہے, اور بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو متعلق. ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابا, بے شک اللہ رب العزت نے مجھے منتخب فرمایا ہے
میرا انتخاب فرمایا ہے، لہذا جو نبوت اور رسالت ہے یہ کسبی نہیں، کسب کہتے ہیں عمل کرنے کو، کوشش کرنے کو، محنت کرنے کو، یہ وحی ہے، اللہ کی جانب سے ادا کردہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، پھر فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، اللہ اکبر، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، سبحان اللہ۔ چنیدہ صحابہ اکرام چنیدہ ہیں، چننے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا ان میں سے بعض کو میں نے اپنا وزیر بنایا ہے اور بعض ان میں سے میرے مددگار ہیں، وَأَصْحَارًا، بعض ان میں سے وہ ہیں جو میرے سسرال والے ہیں، بعض وہ ہیں جو میرے داماد ہیں۔ اب بولیے گا کون ہے سسر؟ ابو بکر و عمر سسر ہیں، کون ہے داماد؟ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کے بعد دیگر دو صاحبزادیوں کے داماد ہیں، حضرت علی المرتضیٰ۔ فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جو میرے سسرال والے ہیں، بعض وہ ہیں جو میرے کیا ہیں؟ داماد ہیں۔ فرمایا فمن صبہم، ان میں سے کسی ایک کو جس نے برا بھلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، قیامت تک آنے والے انسانوں کے ایسے لوگوں پر لعنت۔ آگے فرمایا لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا۔ قابل غور بات ہے، آج جو کہتے ہیں نا ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، نہ مانو، تمہاری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، تم نہ مانو نا۔ ہمارے پاس نماز میں نے پہلے عرض کیا کن کے ذریعے سے پہنچی ہے؟ انہیں صحابہ اکرام کے ذریعے سے پہنچی ہے، اہل بیت کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت کو نہیں مانتا، صحابہ اکرام کو نہیں مانتا، اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ، اللہ پاک ان کی نماز کو قبول نہیں فرماتے، خواہ وہ نماز فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ میرے عزیز دوستو، بڑا حساس مسئلہ ہے، عام بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپس میں جو صحابہ اکرام کے جو اختلافات تھے نا، ان کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ علماء اہل سنت والجماعت کا اس پر متفق عقیدہ ہے، سلف صالحین کا قرون اولیٰ سے لے کر آج تک، کہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو بھی اختلافات ہوئے ہیں وہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور بخاری کی روایت ہے مجتہد اگر اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو، اللہ پاک اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ مجتہد اگر اجتہاد کرے، اگر اس کا اجتہاد خطا ہو، غلطی ہو جائے، اللہ پاک تب بھی اس کو 1 اجر عطا فرماتے ہیں۔ بھائی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپس میں اختلافات ہو گئے، وہ کیا تھے؟ اجتہادی غلطی پر تھے۔ ان کو تو خطا والے کو بھی 1 اجر ہے، اور اگر میں کچھ ان کے خلاف ایک کے خلاف بات کروں گا، میری تو تمام کی تمام نہ فرض قبول ہے نہ نوافل قبول ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات پہ نہیں لگنا چاہیے فلانی صحابی کس طرح۔ اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ سورہ آل عمران اٹھائیں، آیت نمبر 153۔ اللہ پاک نے جس وقت غزوہ احد ہوا، آپ جانتے ابتداء مسلمانوں کو ذرا سی بعد میں تو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی نافرمانی کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے نا ہزیمت اٹھانی پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی 153 سورہ آل عمران، آپ خود پڑھیے، میں نے آیت نمبر بیان کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے ان کی غیر اجتہادی غلطی کو بھی معاف کر دیا ہے، غیر اجتہادی غلطی کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اجتہادی غلطی کے اوپر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ یہ آیت نمبر 155 ہے، پہلی 153 آیت نمبر تھی، آپ خود غور کیجئے اور پڑھیے جو ہے نا وہاں پر جا کر۔ محترم سامعین، اللہ اکبر، میں ایک صرف واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ جید عالم دین ہیں، اس وقت موجود ہیں، اگر کسی نے ملنا ہو تو مل بھی سکتے ہیں۔ ان کا نام سید شیخ سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی ہے، بڑے جید عالم ہیں۔ وہ اپنے گھر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے میرے ماموں تھے، جس وقت گھر کے اندر کوئی کتا داخل ہوتا نا تو نعوذ باللہ کہتے تھے ابو بکر نعوذ باللہ آ گیا ہے،
دوسرا کتا داخل ہوتا کہتا نعوذ باللہ عمر آ گیا ہے. اب یہ خود موجود ہیں انشاءاللہ العزیز. میں بھی کوشش کروں گا اگر کوئی شخص ملنا چاہے تو میں آپ کو ملوا سکتا ہوں. اب خود ان کی زبانی سنیں. وہ فرمانے لگے کہ میرے ماموں کا ہوگا انتقال. اب جس وقت وہ چارپائی پر تھے نا ان کے انتقال کے بعد تو کتے کی آواز سے نکال رہا تھا تا وقت کہ ہم نے اس کو جو ہے نا قبر کے اندر ڈال دیا. یہ ایک صرف مثال بیان کی ہے, وقت ہو چکا ہے, بے شمار مثالیں ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستوں میں نے آپ سے سامنے یہ بات عرض کی کہ جو شیطان ہے نا یہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے. چور ڈاکو جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے کس کا دشمن ہوتے ہیں؟ چور ہوتے ہیں پیسے, درہم, دنانیر, ڈالر, دیگر کرنسی, سونے چاندی کے. شیطان یہ ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے. میرے عزیز دوستو آج نوجوانوں کے دلوں کے اندر بہت زیادہ غلط باتیں داخل کی جا رہی ہیں. بہت سارے نوجوان بیچارے وہ بے راہ روی کے اختیار ہو کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اصل چیز ایمان ہے. ہمیں خود بھی اس پر غور کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ذرا نظر رکھنی ہے. اصل چیز ایمان ہے. اگر ایمان نہیں نا بخدا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ایمان اگر ضائع ہو گیا تو سب کچھ چلا گیا. ایمان ہے ٹھیک ہے, عملوں کے اندر ہم کمزور ہیں, دو رائے نہیں, لیکن ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنت میں ضرور جائیں گے. اگر ایمان سے ہاتھ دے بیٹھے نا کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. نہیں اس کا آسان حل کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو خود بھی صحابہ اکرام کی زندگی پڑھیں اور خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ہمارے بچے ادھر ادھر نہ جائیں. کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.